يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ پروگرام انوار رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد وسیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ صدر اسلام کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بعض افراد کا ذکر نہایت نمایاں الفاظ میں ملتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت حق کا آغاز کیا تو بعض افراد نے تو اس دعوت حق کو ٹھکرا دیا اور بعض نے اس کا کوئی خاصا جواب نہ دیا۔ تاریخ کے اوراق پلٹائے جائیں تو یہ بات نہایت ہی جلی حروف میں لکھی ہوئی نظر آئے گی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا تو اس محفل میں جز اس 10 سالہ بچے کے کوئی اور موجود نہ تھا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق پر لبیک کہتا، اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو میرا ناصر بنے گا، تو امام علی علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہی تھی کہ جنہوں نے اس دعوت حق پر اور رسول خدا کی اس استغاثے پر لبیک کہا تھا۔ جی، اخو الرسول امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا ہی تھی کہ جنہوں نے ہر گام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و استعانت کی اور جس قدر ہو سکا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلوص کے ساتھ خود کو پیش کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی باذن پروردگار امام علی علیہ السلام کو جس قدر فضائل سے نوازا ہے اور بہت ساری فضیلتیں بخشی ہیں، کبھی ہارون اور موسیٰ کی نسبت کا تذکرہ، تو کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کو دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر ہزارہ فضائل۔ آج کے پروگرام میں امام علی علیہ السلام کی عظیم شخصیت کے بارے میں ہی تذکرہ کریں گے، اور امام علی علیہ السلام کی عظیم شخصیت کو عنوان بحث قرار دیا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں نہایت ہی محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا عبدالزہرا مقدسی صاحب۔ مولانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ایک بار پھر ہمارے لیے وقت نکالا اور پروگرام کا حصہ بنے۔ امام علی علیہ السلام کی اس قدر عظیم شخصیت کے فضائل کو گننا ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام کی زندگی کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ان کی عظیم شخصیت کو کس طرح سے بیان کیا جائے، اور بحیثیت رئیس اور معاشرے کے ایک سربراہ اور رہبر کے طور پر کس طرح سے ان کی زندگی کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور کیسے ایسے وہ سنہرے اصول ہیں کہ جو رہبری کے اصول ہوں اور ان کی زندگی سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ دوبارہ یہ موقع عنایت فرمایا کہ اپنے اس ماہ مبارک میں سامعین تک ان پیغامات کو پہنچائیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس میں ہم مولا میر کائنات کے ان سنہری اصولوں پر گفتگو کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے بطور حاکم اس معاشرے کو، اس زمانے کو سکھائے، بتلائے کہ کس طرح ہے حکمرانی کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امیر کائنات کی اس حکمرانی کے سنہرے اصولوں میں سے جو پہلا اصول تھا وہ حقوق متقابل تھے۔ یعنی کبھی بھی آپ نے صرف حکمرانوں کے حقوق کی بات نہیں کی۔ جب بھی امام نے اپنی حکومت میں حقوق کی بات کی ہے تو جہاں پر عوام کو حکمرانوں کے حقوق بتائے ہیں وہیں پر ہی حکمرانوں کو عوام کے حقوق بتائے ہیں۔ دو طرفہ حقوق تھے، اور ساتھ میں اپنے حکمرانوں کو یہ بتایا کہ ہماری حکومت کے حصول کا مقصد خدمت ہے۔ یعنی بعض حکومتیں ہوتی ہیں جو خدمت کر کے حکومت تک پہنچا جاتا ہے،
جس طرح کہ ہم دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں ان کی مثالیں موجود ہیں. لیکن امام نے حکمرانوں کو باقاعدہ یہ عمل کروایا، نہ صرف بتلایا، عمل کروایا کہ ہماری جو حکومت تک دسترس ہوئی ہے، یہ جو حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے تو اس کا حاکم اصول عوام کی خدمت ہے. دوسرا، خود آپ اس زمانے میں دیکھیں کہ پاک پیغمبر کے بعد جو مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ کیا گیا، یعنی اصلاً بیت المال کی تقسیم پر بہت سارے خود ساختہ شرائط، بہت سارے خود ساختہ وظائف انہوں نے مقرر کر رکھے تھے. بالکل عادلانہ تقسیم نہیں تھی اس میں، مطلب بعض مہاجرین و انصار کے خاص طبقاتوں نے بنائے، بعض ویسے اپنے رشتہ داروں کی بنا پر. لیکن امام نے اس دور میں ان خرافات کو ہٹاتے ہوئے واضح طور پر پیغام دیا کہ نہیں، بیت المال کی تقسیم عادلانہ اور اسی طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے جو قرآن نے، رسول خدا نے بیان فرمایا. یعنی یہ ایک سخت کام تھا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اگر آگے چلیں تو امام نے نہ صرف یہ کہ حقوق کے متقابل ہیں، نہ صرف یہ کہ عادلانہ تقسیم، ظاہراً امام علی امام عادل ہیں، یہ کام انہوں نے کرنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو افلاس، جو غربت، جو بھوک کا دورہ تھا، جو حکمرانوں کے وہ شاہانہ پروٹوکول تھے، ان سب کو ختم کیا. اور اپنے حکمرانوں کو امام نے باقاعدہ نامے لکھے، خطوط لکھے اور ان میں سادہ زیستی پر توجہ دی کہ آپ ایسا رویہ نہ اپنائیں کہ آپ کو دیکھ کر وہ عوام، وہ لوگ جو مطلب افلاس کی بھوک کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ علی کا حاکم تو شاہانہ زندگی گزار رہا ہے، جبکہ محکوم اور ملت جو ہے وہ بھوک اور افلاس میں. حتی بعض کی توبیخ اور سرزنش کی. خود اب دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ توبیخ کی کہ کیوں آپ ایسا رویہ اپناتے ہیں کہ آپ کے خود اس وجود سے ایک بڑے پن کا اظہار ہوتا ہے. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن ہم معاشرے میں یہی دیکھیں کہ اگر ہم بھی انہی اصولوں کو اپنا لیں، عادلانہ حقوق ہوں، ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، اور امام نے جس طرح زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں بتائے ہیں، تو اس سے ہم اپنی زندگی کو کافی بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں. نہایت خوبصورت انداز میں آپ نے امام علیہ السلام کی اس سیاسی زندگی اور رہبری کے جو اصول تھے بیان فرمائے. رمضان اور امام علی علیہ السلام کا جو ربط اگر ہم بیان کرنا چاہیں، کیا ربط ہو سکتا ہے امام علی علیہ السلام اور رمضان کا سیرت امیر المومنین میں یا ان کے فرامین میں؟ کس طرح سے بیان؟ ماشاءاللہ بہت بہترین سوال ہے. مطلب مختلف پہلوؤں سے ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وہ معروف جو امام علیہ السلام کا خطبہ ہے اس ماہ مبارک کے حوالے سے، اگر اسی کو ہی دیکھا جائے تو میرے خیال میں اس مختصر وقت میں ہم اسی کے ذریعے ہی لوگوں تک بہترین پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ کس طرح مولا امیر کائنات نے ماہ مبارک کا اہتمام فرمایا اور لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ کس طرح اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ فرمائیں. خود ہی اسی خطبہ میں جب مولا نے لوگوں کو یہ بتلایا کہ اقبل علیکم شہر اللہ، کہ آپ کی طرف خدا کا مہینہ آ رہا ہے، آپ مہمانی خدا میں ہیں، تو وہیں پر ماہ مبارک کو کس طرح درک کرنا ہے اور کیسے اعمال بجا لانے ہیں، مولا نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جان دو کہ یہ جو مہینہ جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ان عام مہینوں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں آپ پہلے رہتے ہیں. یہ آپ اس مہینے میں مہمانی خدا میں ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے عذاب کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور روزے دار مومنین مرد اور خواتین پر خدا کی مسلسل رحمتیں اور نظر کرم ہوتی رہتی ہے. اور مولا نے فرمایا کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اس کی راتوں کو سو کر اور اس کے دن کو غفلت کی صورت میں گزار دیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں، آپ لقائے الہی تک پہنچ سکتے ہیں. اور پھر خود یہ بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو جب بروز محشر اس مہینے کا اجر پانے والے خداوند متعال کی بارگاہ میں جمع ہوں تو اس وقت آپ وہ کہہ کے کفِ افسوس ملتے رہیں کہ کاش ہم اس مہینے سے صحیح استفادہ کر لیتے. تو خود مولا نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ نے خدا کے لیے اعمال عبادات کرنی ہے، کیونکہ خدا نے خصوصی پیکیج دیا ہے. جس طرح خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، دعاکم فیہ مستجاب، اعمالکم فیہ مقبول. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جہاں ہماری دعا قبول ہے. آپ دعا کریں خدا اس کو قبول کرے گا. آپ اعمال بجا لیں، آپ کے اعمال اس مہینے میں مستجاب ہیں، خدا کی بارگاہ میں اجابت تک پہنچتے ہیں. سانس لینا جو ہمارا اختیاری بھی نہیں ہے، بے اختیار ہے، سانس لینا اس مہینے میں تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. یہ وہ مہینے جس میں آپ کا سونا بھی، یعنی روزے دار کا، نہ کہ ہر بندے کا سونا، یعنی یہ تمام اعمال جتنے بھی فضائل ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو اس مہینے میں خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں اور اعمال اور عبادات بجا لاتے ہیں. پھر فرمایا اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات خدا کے ملائکہ اس زمین پر نازل ہوتے ہیں اور وہ مومنین کے انتظار میں رہتے ہیں کہ مومنین آئیں اور اپنی بخشش کا سامان مہیا کریں.
پھر خود حدیث میں خود بہت سارے مقام فرمائے کتنا بدبخت اور شقی ہے وہ کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ اگر ہم ان فرامین کی روشنی میں واقعاً خدا ہمیں توفیق دے اور یہ جو راتیں ہیں خدا ہمیں ان راتوں سے درست استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، تو یہ خصوصی اہتمام ہے جو مولا نے جس بھائی مبارک کے لیے۔ جی نہایت خوبصورت انداز میں آپ نے مطالب سے آگاہ کیا۔ یوم ضربت امیر المومنین علیہ السلام ہے، ضربت امام علی علیہ السلام کے کیا وجوہات ہے، اس کا پس منظر کس طرح سے بیان کریں؟ جی ماشاءاللہ، چونکہ واقعاً یہ المیہ تھا مسلمانوں کے لیے، علی جیسی شخصیت، امیر المومنین جیسی ذات والا صفات کا ان مومنین اور مسلمانوں کے درمیان سے چلا جانا، تو جس طرح مورخین نے اسلام نے لکھا ہے اگر دقیق اس کے پس منظر کی طرف دیکھا جائے تو اس کی کڑیاں وہی رحلت پیغمبر سے جا کے ملتی ہیں۔ ظاہر ہے جسے ہم موت یا شہادت تصور کرتے ہیں وہ شاید اس زاویے سے مختلف ہے جس کو خود امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں خود پہ کی ہے یا باقی جگہوں پر بیان فرمایا کہ علی تو اس دن سے جب اسلام کی حدود پامال ہوتی رہی، جب اسلام پر مشکل آتی رہی، جب بہت سارے ایسے نازک موڑ سے اسلام گزرا اور علی ہوتے ہوئے اسلام کے لیے کچھ نہ کر سکے، تو اصل تو وہیں سے یہ اسباب مہیا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ سوم کے بعد جب مولا امیر کائنات کی بیعت کی لوگوں نے، خود آئے مولا کے پاس چل کر کہ اب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو جامع اسلامی کی، معاشرے اسلامی کی راہبری اور رہنمائی کر سکے، تو اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اصلاحات سے یہ لوگ خوفزدہ تھے کہ علی تو اصل قوانین اسلام سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ لوگ جو علی کو سامنے لے کر آئے تھے، جنہوں نے اس نیت سے بیعت کی تھی کہ شاید اگر ہم علی کی سپورٹ کریں تو امیر المومنین نے اب آنا تو ہے، حق تو انہیں کا ہے، لیکن ممکن ہے کہ ہماری سپورٹ سے شاید ہمیں کچھ منصب مل جائے، شاید ہمیں کچھ حکمرانی، کچھ عطایا، کچھ خصوصی نوازش ہمارے اوپر مولا امیر کائنات کریں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ علی تو اپنے اسی موقف پر قائم ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں کہ جو قرآنی موقف ہے، جو اسلام کا موقف ہے، اور جس نیت سے ہم والد ہوئے تھے وہ تو ہمیں کبھی بھی پورا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو پھر یہی لوگ ہیں جو امیر کائنات کے خلاف اٹھے، جنہوں نے شورشیں کی ہیں۔ اب دیکھیں خود امام کی حکومت 4 سال کچھ ماہ ہے اور اس میں جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، اور یہ طولانی جنگ ہے۔ جنگ صفین کوئی چھوٹی سی جنگ نہیں ہے، یہ ایک طویل عرصے کی جنگ ہے، اور انہوں نے صرف علی کو اسی کام میں مشغول رکھا تاکہ وہ ہماری ساکھ باقی رہ جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی وہ مورخین جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے یہ چیز تاریخ کے مطالعے سے نقل فرمائی کہ کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا علی کی شہادت کا۔ فرمایا قتل علی بن ابی طالب بشدت، کہ علی کی شہادت کی ایک وجہ ان کی عدل کی شدت تھی، کہ انہوں نے فرمایا یا عدل یا گوشہ نشینی، کہ علی تیسری کسی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ اور پھر دیکھتے ہیں ہم اسی شدت عدل کے نتیجے میں وہ گروہ جنہوں نے خود صفین میں علی کو مجبور کیا کہ مولا نہیں، اب قرآن کے فیصلے پر عمل کریں، حکمیت قبول کریں، چونکہ امیر شام قرآن کو فیصلہ قرار دے رہا ہے کہ قرآن فیصلہ کیا جائے، وہی لوگ ہیں جنہوں نے پھر نہروان میں جنگ بھی کی ہے، اور انہی خوارج میں سے یہ بچے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے بعد میں ایک پلان کیا اور مولا امیر کائنات کے سر اقدس پر ضربت لگائی اور امت کو ایک بہترین حاکم، بہترین رہبر اور لیڈر سے محروم کیا۔ جی نہایت ہی مشکور و ممنون ہے، نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے نہایت مفید مطالب سے آگاہ کیا۔ ناظرین کرام، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات جس قدر فضائل کے حامل ہیں، جس قدر فضائل کے انبار ہیں امام علی علیہ السلام کے، اگر گننا چاہیں تو کوئی گن نہیں سکتا، حتیٰ کہ احادیث میں آیا ہے کہ سمندروں کا پانی اگر جوہر بن جائے تو امیر المومنین کے فضائل کو لکھ نہ پائیں، اسی قدر امام علیہ السلام مظلوم بھی ہیں۔ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں ان کے عمل کے اوپر، ان کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلی قسط تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہدار۔